کسی گاؤں میں ایک بہت ہی غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور نابینا والدہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی غربت، بے اولادی اور ماں کے اندھے پن سے بہت پریشان تھا۔ وہ اپنی 3 خواہشات پوری ہونے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کلہاڑی درخت کے تنے پر ماری، اچانک ایک دھواں سا اٹھا۔ لکڑہارا ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک خوبصورت پری کھڑی تھی۔ پری نے کچھ کہنا چاہا مگر لکڑہارا ڈر کر وہاں سے بھاگ گیا اور گھر پہنچ کر ماں اور بیوی کو یہ واقعہ سنایا تو بیوی نے اسے سمجھایا کہ اسے پری سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لکڑہارے کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے پھر وہی پری ملی۔ اب کی بار لکڑہارا ڈر کر بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا اور پری سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ پری نے جواب دیا کہ میں پرستان کی شہزادی پری ہوں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میں اکثر تمہیں دیکھتی ہوں۔ میں تمہاری کوئی خواہش پوری کر سکوں تو بتاؤ۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا کہ پہلے کون سی خواہش بیان کی جائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پری نے کہا، میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ لکڑہارے نے پوچھا، وہ کیا؟ پری نے جواب دیا، وہ یہ کہ میں تمہاری صرف ایک ہی خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا کہ اپنی کون سی خواہش بتائے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پری نے کہا، تم اس بارے میں خوب اچھی طرح سوچ سکتے ہو، میں پھر آؤں گی۔ لکڑہارا گھر واپس چلا گیا۔ گھر پہنچ کر بھی وہ یہی سوچتا رہا کہ اپنی کون سی خواہش بیان کرے، کیونکہ اس کے لیے اس کی تینوں خواہشیں بہت اہم تھیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ پری کے سامنے اپنی کون سی خواہش ظاہر کرے گا۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی جنگل جا کر پری کا انتظار کرنے لگا، مگر پری نہ آئی۔ وہ شام تک انتظار کرتا رہا اور جب اندھیرا چھانے لگا تو تھک ہار کر گھر واپس آ گیا۔ پری کے نہ آنے سے وہ کافی پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں کئی دن گزر گئے، لیکن پری دوبارہ نہ آئی۔ اب تو لکڑہارے کو مایوسی ہونے لگی۔ اس نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لی کہ اے خدا، وہ نیک دل پری واپس آ جائے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک وہ پری سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر لکڑہارے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پری نے لکڑہارے سے اس کی خواہش پوچھی۔ لکڑہارے نے خوب سوچ سمجھ کر اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری ماں میرے بیٹے کو دولت میں کھیلتا دیکھے۔ اس کی خواہش سن کر پری نے کہا کہ تمہاری خواہش پوری کی جا سکتی ہے، لیکن تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ لکڑہارے نے پوچھا، وہ کیا کام ہے جسے کرنے کے بعد میری ایک خواہش پوری ہو جائے گی؟ پری نے جواب دیا، اس جنگل میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انوکھا پھول ہے۔ اگر تم وہ پھول مجھے لا دو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ اس کے لیے تمہیں 3 دن کا وقت دیتی ہوں۔ پری اتنا کہہ کر غائب ہو گئی۔ لکڑہارے نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسی وقت پھول کی تلاش شروع کر دی۔ اندھیرا ہونے تک وہ جنگل میں پھرتا رہا، مگر پھول کہیں نہ ملا۔ دوسرے دن لکڑہارا صبح صبح جنگل پہنچ گیا اور پھول تلاش کرنے لگا۔ شام ہو گئی مگر پھول کہیں نہ ملا، تو وہ تھک ہار کر گھر واپس چلا گیا۔ وہ تیسرے دن بھی صبح صبح جنگل پہنچ گیا۔ آج پھول کی تلاش کا آخری دن تھا۔ اگر پھول آج بھی نہ ملتا تو اس کی خواہش پوری نہ ہوتی، لہٰذا لکڑہارے نے بہت دل لگا کر پھول کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے ایک جگہ بہت ہی خوبصورت پھول نظر آیا۔ اس پھول میں پری کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں موجود تھیں۔ لکڑہارا بہت خوش ہوا۔ جیسے ہی وہ پھول توڑنے لگا، پھول پری میں تبدیل ہو گیا۔ لکڑہارا یوں اچانک پری کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔
پری نے لکڑہارے کی حیرانی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، حیران نہ ہو، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ تم نے 3 دن جس محنت سے پھول تلاش کیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ تم ایک باہمت انسان ہو اور محنت سے دل نہیں چراتے۔ اب گھر واپس جاؤ، تمہاری خواہش پوری کر دی گئی ہے۔ لکڑہارا یہ سن کر واپس گھر لوٹ گیا۔ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے جھونپڑے کے بجائے ایک خوبصورت محل کھڑا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ماں ایک بہت ہی خوبصورت تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں ایک خوبصورت بچہ تھا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لکڑہارا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ آپ نے دیکھا، جو لوگ محنت سے نہیں گھبراتے وہ آخرکار اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔